حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا کر دیا کہ دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا، جبکہ یہ حملہ دراصل گزشتہ 75 سال سے فلسطینیوں کی زمین پر قبضے اور اسرائیل کے ہاتھوں قتل و غارت گری کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات کا ایک ری ایکشن تھا۔ اسرائیل نے اپنی بربریت جاری رکھتے ہوئے غزہ پر حملے شروع کر دیے اور امریکہ اور پورا ویسٹ اس کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اس وقت ان کا راگ ان لیڈروں نے بھی الاپا جو خود کو وشو گرو کہتے ہیں، لیکن وشو میں سنتا ان کی کوئی نہیں۔ لیکن عربوں کا ری ایکشن دیکھ کر فورن منسٹری نے صفائی پیش کی کہ ان کا ملک فلسطینیوں کے حق کو مانتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کے خلاف UN میں کئی ریزولوشن پیش بھی ہوئے۔ کبھی یہ ملک اس کے خلاف ووٹ کرتا نظر آیا، کبھی ایبسٹین ہوا اور کبھی اس کا ساتھ دیا۔ لیکن عرب دنیا میں میسج تو جا ہی چکا ہے کہ وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا ڈول یہاں بج رہا ہے، گرچہ یہ پھٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی دوران مصر اور ریاض میں عرب اور مسلم ملکوں کی سمٹ ہوئی، جس کے نتیجوں کا دنیا کو اب بھی انتظار ہے۔ لیکن ان تمام ملکوں کے لیے جو وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا ڈھول بجا رہے تھے، ان کے لیے بری خبر آنا شروع ہو گئی ہے، اور اب یہ پھٹتا ڈھول صرف پھڑپھڑا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہی تفصیل۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں عرب دنیا میں کام کرنے والے درجن بھر فرانسیسی ڈپلومیٹس نے ایک انتہائی ایکسٹرا آرڈینری جوائنٹ میمورنڈم لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ہی ملک کے پریزیڈنٹ یعنی فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں پر اسرائیل نوازی کا الزام لگایا ہے۔ ایک فرانسیسی اخبار لی فیگارو نے اسی ہفتے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ یعنی پوری عرب دنیا کے قریب درجن بھر فرانسیسی سفیروں یعنی ڈپلومیٹس نے ایک سیکرٹ نوٹ پر دستخط کیے ہیں اور اسے فرانس کے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکروں کو بھیجا ہے۔ اس جوائنٹ لیٹر کو عرب دنیا میں فرانسیسی ڈپلومیسی کی حالیہ تاریخ میں ایک بے مثال قدم بتایا جا رہا ہے۔ اس جوائنٹ کیبل کی پوری ڈیٹیل پوری طرح ظاہر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ڈپلومیٹس نے جنہوں نے فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP سے بات کی ہے، انہوں نے کیبل اور اس میں جو بات کہی گئی ہے اسے کنفرم کیا ہے۔ فرانس کے نیوز چینل فرانس 24 نے کہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے عرب ملکوں میں کام کرنے والے فرانسیسی ڈپلومیٹس کا وہاں کی فارن منسٹری کے نام یہ سیکرٹ یا خفیہ جوائنٹ لیٹر حماس کے اسرائیل پر حملوں اور اس کے بعد اسرائیل کے غزہ کے حملوں پر پریزیڈنٹ میکروں کے پالیسی پر شدید بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اردن یا جارڈن میں فرانس کے فارمر ایمبیسڈر ڈینس بچارڈ نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ یہ ایک پروفیشنل انٹرنل نوٹ ہے جو کہ اپنی شکل میں غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ جوائنٹ لیٹر ہے۔ ہر روز فرانسیسی ایمبیسیز اور کونسولیٹس پیرس میں فارن منسٹری کو درجنوں یا اس سے زیادہ ڈپلومیٹک کیبل بھیجتے ہیں، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ خفیہ رہیں گے۔ باؤچارڈ جو فرانس کے فارن منسٹری میں مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، کہا ہے کہ عرب دنیا میں فرانس کے ڈپلومیٹس نے جو جوائنٹ لیٹر لکھا ہے وہ ایک جینوین قدم ہے اور وہ اس کے ذریعہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باؤچارڈ نے کہا کہ یہ تشویش کا اظہار ہے کہ فرانس عرب دنیا میں اپنا اثر و رسوخ کھو رہا ہے۔ ان ملکوں میں لبنان، جارڈن اور مصر بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرانس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے بیلنسڈ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ملکوں کی امیج کو کھو دیا ہے۔ عرب ملکوں میں یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ فرانس امریکہ کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے اور اسرائیل کی تقریباً غیر مشروط حمایت کرتا ہے۔
لیکن لی فیگارو کے رپورٹر سے جس نے سب سے پہلے یہ خبر چھاپی اس سے فرانس کے ہی ٹی وی چینل فرانس 24 نے بات کی تو انہوں نے کہا In France, the answer I got yesterday from the Elysee and from the Quai d'Orsay is not at all this kind of ability to listen. They told me that they don't want President Macron receives a lot of notes and it's one among others and situation has changed, etc. So yeah, because just to be clear here, one is a public letter sent to Joe Biden, and the other is a diplomatic cable. We haven't seen, you've seen it, but I haven't, the diplomatic cable. And that diplomatic cable thus is by working ambassadors, working diplomats. Exactly. We have around 10 or 12 current French ambassadors, mostly in the Middle East, but probably one or two in Maghreb, which sent collectively, we wrote and sent collectively a diplomatic cable, kind of decent note to the Quai d'Orsay, the French Foreign Ministry, and the Elysee, saying, regretting that the French position is not well understood now in the region, that the image of France has been degraded, and the credibility of the French policy also has been damaged. کہ ڈپلومیٹس کے اس جوائنٹ کیبل سے پتہ چلتا ہے کہ فرانس کے لیے حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں. ان کے خیال میں حالیہ حملوں کے بعد عرب اسرائیل فورن پالیسی فارمولیشن کے معاملے میں پریزیڈنٹ میکرو نے وہاں کے فورن آفس کو بالکل ہی الگ تھلگ رکھا ہے اور لگتا ہے کہ فرانس اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. یہ ڈپلومیٹس چاہتے ہیں کہ فرانس عرب تعلقات پر اپنی پرانی پالیسی پر ہی عمل کرے گا جو نکولا سرکوزی اور جیک شیراک کے زمانے کی تھی. لے فیگارو نے کہا ہے کہ اب لوگ امریکہ اور فرانس دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. کئی جگہ امریکی ایمبیسیز کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے, لیکن تیونس میں پروٹیسٹ فرانس کے سفارت خانے کے سامنے ہوئے. یہ بہت ہی سنگین اشارہ ہے. اب عرب عوام فرانس کو بھی برٹین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اسے بھی غزہ میں ہونے والے جینوسائیڈ کا شریک مان رہے ہیں. اس رپورٹر نے فرانس 24 کو بتایا کہ عرب ملکوں میں تو فرانسیسی ڈپلومیٹس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں وہ تعینات ہیں وہاں کے لوکل اتھارٹیز سے انہیں کانٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اس منگل کو 400 سے زیادہ امریکی سول سرونٹس نے بھی, جن میں پولیٹیکل اپوائنٹیز بھی ہیں, پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک خط بھیجا ہے جس میں اسرائیل کی حمایت پر پروٹیسٹ کیا گیا ہے. ویسے آپ وی آر وتھ اسرائیل کا پھٹتا ڈھول بجاتے جائیے, آپ وشو گرو ہیں. خدا حافظ.